زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ امم سے، مسلم کے پسر خوب لڑے فوج ستم سے۔ دل ہل گیا، رنگ اڑ گیا افراط علم سے، آنسوں رخ انور پہ بہے دیدہ نم سے۔ کام آتا تھا جو سن کے خجل ہوتی تھی زینب، فرزندوں کا منہ تکتی تھی اور روتی تھی زینب۔ دل سے یہ بیاں کرتی تھی زینب جگر افگار، اتنے میں پسر آ کے گرے قدموں پہ ایک بار۔ کی دست ادب جوڑ کے یہ آن نے گفتار، ہے بھائی میں اور مجھ میں بڑی دیر سے تکرار۔ میں کہتا ہوں مرنے کو مجھے جانے دو پہلے، یہ کہتا ہے تلوار مجھے کھانے دو پہلے۔ یہ کہہ کے جو خاموش ہوا آن خوش اتوار، صدمے سے نہ چھوٹے کو رہی طاقت گفتار۔ بس آنکھوں کو مل مل کے وہ رونے لگا یک بار، کی عرض سنا آپ نے اے مادر غمخوار۔ کیا جانیے کس بات پہ یہ ہم سے خفا ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باپ کی جان ہے۔ بیٹوں کے سخن سن کے یہ کہنے لگی زینب، ہاں دیر کا باعث تھا یہی مجھ پہ کھلا اب۔ قربان گئی سمجھی میں تم دونوں کا مطلب، ماموں پہ ستم ہو یہ گوارا ہے تمہیں کب۔ جس کام کے تم ہو یہ اسی کام کا دن ہے، کس طرح سے سبقت نہ کرو نام کا دن ہے۔ چہروں کی بلائیں تو مجھے لینے دو باری، پھر کاہے کو شکلیں نظر آئیں گی تمہاری۔ اس وقت تو بیٹوں پہ بھی رقت ہوئی طاری، سر رکھ دیا مادر کے قدم پر کئی باری۔ ماں شاد تھی پر غم کے بھی پہلو نکل آئے، چاہا کہ نہ روں مگر آنسوں نکل آئے۔ کچھ سوچ کے اتنے میں اٹھی بنت ید اللہ، بیٹوں کو چلی لے کے حضور شہزی جاہ۔ روتے ہوئے سب اہل حرم بھی ہوئے ہمراہ، عباس سے اس وقت یہ فرمانے لگے شاہ۔ جھک جھک کے جو سمجھاتی ہوئی آتی ہے زینب، کیا بیٹوں کو رخصت کے لیے لاتی ہے زینب۔ کچھ ان کے سوا اور وضاحت نہیں رکھتی، گوہر کوئی جز جوہر عزت نہیں رکھتی۔ دنیا میں کسی طرح کی حشمت نہیں رکھتی، محتاج ہوں نادار ہوں دولت نہیں رکھتی۔ جو کچھ ہے میرے پاس وہ قربان ہے بھائی، دو بیٹے ہیں اور ایک میری جان ہے بھائی۔ یہ سن کے بہت روئے شہ صابر و شاکر، فرمایا بہن خیر میں ہوں صبر کو حاضر۔ اچھا یہ کرے کوچ کہ ہم بھی ہیں مسافر، زینب تیرے بچوں کا خدا حافظ و ناصر۔ منظور یہ تھا ہونا جدا ساتھ سے میرے، دو اور جواہر یہ چلے ہاتھ سے میرے۔ زینب نے اشارہ کیا آداب بجا لاؤ، لو گرد پھرو ماموں کے سر پاؤں پہ نہوڑاؤ۔ حضرت نے کہا ہاتھوں کو پھیلا کے ادھر آؤ، میں پیار تو کر لوں میری چھاتی سے لپٹ جاؤ۔ گھر باپ کا ویران کیے جاتے ہو پیارو، زینت میرے لشکر کے لیے جاتے ہو پیارو۔ گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے پہنچے جو بہادر، فوجے سے تمارا ہوئی سرگر کے تحیر۔ ایک شور ہوا کون سے دریا کے ہیں یہ در، لڑکے ہیں یہ اللہ رے اقبال و تحور۔ کیا جانیے کیا نام ہیں ان کے ابو جد کے، تیور سے یہ پیدا ہے کہ بچے ہیں اسد کے۔ ایک شیر سا جاتا تھا جو شمشیر زنوں پر، ایک گھوڑے کو دوڑاتا تھا ناوک فگنوں پر۔ ہوتی تھی فدا روح علی صف شکنوں پر، نیوا نظر آتے تھے نیا سر بدنوں پر۔ ان تیغوں سے سب فوج نے منہ پھیر لیا تھا، 2,00,000 کو 2 بجلیوں نے گھیر لیا تھا۔ گل میں جو نہ بھائی کی صدا بھائی کو آئی، دونوں کے کلیجے پہ چلی تیغ جدائی۔ چھوٹے نے بڑے بھائی کو آواز سنائی، کیا حال ہے جیتے ہو کہ مارے گئے بھائی۔
بڑھ بڑھ کے ہٹاتے ہیں بہت اہل ستم کو، تصویر تمہاری نظر آتی نہیں ہم کو۔ بس اتنے میں مہلت ستمی جادوں نے پائی، نیزے کی انی پشت محمد پہ لگائی۔ جس وقت سینہ سینے سے باہر نکل آئی، چلایا کہ لو ہم تو چلے خلق سے بھائی۔ اللہ کس آفت میں مجھے چھوڑ دیا ہے، نیزے نے کلیجے کو میرے توڑ دیا ہے۔ زانوں کو دھرے ننھی سی چھاتی پہ ستمگر، کرتا ہے ارادہ کہ کرے تن سے جدا سر۔ وہ کہتا ہے ہاتھ اپنا دمے تیغ پہ دھر کر، میں بھائی سے مل لوں تو پھرا حلق پہ خنجر۔ ہم ساتھ چلے مرنے کو ساتھ آئے وطن سے، بے ان کے ملے جان نہ نکلے گی بدن سے۔ جس وقت سنی آن نے بھائی کی یہ تقریر، خنجر تو چلا دل پہ کلیجے پہ لگا تیر۔ گھوڑے سے تلے کود پڑا پھینک دی شمشیر، آغوش ملی دوڑ کے وہ چاند سی تصویر۔ ایک جا جو بچھڑ کر ہوئے ماں جائے برادر، دونوں نے گلے مل کے کہا ہائے برادر۔ پڑنے لگی معصوموں پہ تلوار، کٹ کٹ کے وہ چھوٹے سے امامے ہوئے گلنار۔ جب چھاتیوں پہ ہوتی تھی نیزے کی انی پار، تن تن کے وہ کہتے تھے کہ یا حیدر کرار۔ ملتے تھے گلے پیار سے منہ چوم رہے تھے، لپٹے ہوئے شیروں کی طرح جھوم رہے تھے۔ شہلاشوں کو چھاتی سے لگائے ہوئے آئے، دونوں کو عبا اپنی اڑائے ہوئے آئے۔ آنسوں رخ انور پہ بہاتے ہوئے آئے، زینب کے قریب سر کو جھکائے ہوئے آئے۔ فرمایا بہن اب انہیں آغوش میں لو تم، دو شیر میرے مر گئے پرسا مجھے دو تم۔